نیا کام نئی بات لانے کی اجازت دین کے اندر نہیں ہے۔ دین مکمل ہوا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیا کام جو دین کے اندر آدمی ایجاد کرتا ہے ثواب کی نیت سے، ثواب سمجھ کر کے، تو وہ بدعت میں ہی شمار کیا جائے گا۔ ایک حصہ وہ بدعت جسے لوگ نئے سرے سے دنیا کے اندر وجود میں لائے، جو پہلے نہیں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ برادران اسلام، پردانشین خواتین، آج کا درس بدعتوں کے تعلق سے ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو مذمت، جو برائی بدعتوں کی گئی ہے، اور بدعتوں کی پہچان، بدعتوں کے دنیا میں پھیلنے کے اسباب، ان باتوں پر آج گفتگو ہوگی۔ بدعت عربی زبان کے ایک لفظ بدع یبدع سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کوئی انوکھا، کوئی نیا کام، کوئی کچھ نئے انداز سے کام کرنے کو بدعت کہتے ہیں، لینگویج کے حساب سے، لغت کے حساب سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک نیا رسول نہیں ہوں، کوئی نیا رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بہت سارے پیغمبر دنیا کے اندر آئے۔ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا وہ یہی بدع ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ۔ تو اس آیت سے معنی یہ بتانا ہے کہ بدعت جو ہے کسی بھی کام کو ایک نئے طریقے سے شروع کرنے کو کہتے ہیں لغت کے حساب سے۔ اگر ہم دین اور اصطلاحی حساب سے دیکھیں گے تو اس وقت بدعت کی تعریف ہوگی ہر وہ کام جو انسان دین سمجھ کر کے، یعنی ثواب کی نیت سے کرتا ہے، تو اسے بدعت میں شمار کیا گیا۔ ہر وہ کام جسے انسان، کوئی بھی آدمی دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو وہ بدعت میں لایا گیا ہے۔ بدعت یہ سنت کے مخالف ہے، سنت کا اپوزٹ لفظ ہے۔ سنت ہر وہ کام جسے اللہ کے نبی نے کیا ہے، اللہ کے نبی کے کام کو اسی حساب سے ادا کرنا، اسی حساب سے انجام دینا، یہ سنت کہلاتا ہے۔ اور بدعت اس کے مقابل کا لفظ ہے جو دین سے ہٹے ہوئے کاموں پر مستنبت کیا جاتا ہے۔ تو بدعت جب ہم کہیں گے تو دین کے اندر کسی بھی کام کو ثواب کی نیت سے ادا کرنا، تو یہ بدعت کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ دین ایک مکمل دین ہے۔ اس کے اندر کسی بھی بات کی کمی یا زیادتی کرنے کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ جو دین جتنا
مکمل طریقے سے پہنچانا چاہیے، اللہ کے نبی نے پہنچا دیا ہے۔ سورہ مائدہ کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کے حساب سے اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو اسلام ایک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کا معنی کیا ہے؟ کہ اس دین کے اندر اب کسی بات کی گنجائش نہیں رہی، کوئی نیا کام، نئی بات لانے کی اجازت دین کے اندر نہیں ہے۔ دین مکمل ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیا کام جو دین کے اندر آدمی ایجاد کرتا ہے ثواب کی نیت سے، ثواب سمجھ کر کے، تو وہ بدعت میں ہی شمار کیا جائے گا۔ بدعتیں دنیا کے اندر جو پھیلی ہیں، یہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ بدعتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ کرام زمانے سے ہی جو نیا کام یا شریعت کے مخالف کوئی بھی نئی بات وہ دیکھتے تھے تو فوراً اسے روک دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی نیا کام ہو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی واقعات ہم سنتے ہیں بیانوں میں، جہاں اللہ کے نبی نے دین سے ہٹا ہوا کوئی نیا کام دیکھا تو فوراً اللہ کے نبی نے اس پر روکا، اس پر نکیر کی، اس سے لوگوں کو منع کیا۔ جہاں کہیں ضرورت پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔ بدعت کے تعلق سے ایک ضروری بات یہ ہے کہ بدعت جب ہم کہتے ہیں تو ہم نے جیسے تعریف بیان کی کہ دین کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی نیا کام شروع کرنا، یہ صحیح تعریف ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے تو وہ بدعت شمار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے پینے کے لیے، سواری کے لیے جو چیزیں استعمال لوگ کرتے تھے تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا۔ اگر کوئی بعد میں دنیا کے حساب سے کوئی نئی چیز ایجاد کرے تو اسے ہم بدعت میں نہیں لائیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کے زمانے میں سواری کے لیے لوگ اونٹ، گھوڑا، ایسے جانور سواری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی سواری کے لیے گاڑی کا استعمال کرتا ہے، بائک کا استعمال کرتا ہے یا کار کا استعمال کرتا ہے تو اسے بدعت نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے نہیں کر رہا ہے، وہ تو دنیا کے اندر ایک نئی ایجاد ہے۔ تو یہ چیز کو ہم سمجھنا ہے۔ بدعت کے ڈیفینیشن میں جو بات بتائی گئی وہ کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے دین میں کوئی نیا کام لانا، یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے حساب سے کچھ نیا کام کیا اور وہ اسے ثواب نہیں سمجھتا ہے تو پھر ہرگز بدعت نہیں ہوگا۔ اب کوئی آدمی گاڑی پہ یا کار پہ سفر کرنے کو ثواب تو نہیں سمجھتا ہے، کوئی آدمی یہ عقیدہ تو نہیں رکھتا ہے کہ اگر میں کار میں 50 کلومیٹر سفر کروں گا تو مجھے ایک حج کے برابر کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک آدمی نئی گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے ثواب کی نیت نہیں رکھتا ہے، وہ تو ایک دنیا کا ایک نیا ذریعہ سمجھتا ہے اور ایک نیا ذریعہ سمجھ کر کے اس کو ادا کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بدعت میں ہرگز بھی نہیں آئے گا۔ لوگ اس بارے میں غلطی کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر لوگ جو بدعت ایجاد کرے، وہ بدعتوں کے بارے میں اگر آپ بولیں گے تو لوگ دھڑلے سے بولتے ہیں
کہ آپ مسجد میں جو فین لگائے ہیں، جو لائٹ لگائے ہیں، وہ بھی بدعت ہے، اس کو بھی ہٹانا چاہیے۔ یہ سی اللہ کے نبی استعمال کرے نہیں، یہ سی استعمال کرنا حرام ہے، کیوں؟ وہ بھی ایک بدعت ہے۔ تو لوگ یہاں یہ چوک کرتے ہیں کہ اسے بھی بدعتوں میں لاتے ہیں۔ تو بدعت کے صحیح مطلب کو ہم سمجھنا ہے۔ بدعت وہ ہے جسے آدمی دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے کرتا ہے نیا کام، تو وہ بدعت میں شمار ہے۔ جو کام آدمی دنیا داری میں، یعنی دنیا کی ٹیکنالوجی کے حساب سے آدمی اگر اسے استعمال کرتا ہے اور وہ ثواب کی نیت رکھتا ہی نہیں، تو پھر بدعت کیسا ہوگا؟ تو مسجد کے اندر کوئی بھی آدمی فین، لائٹ، اے سی استعمال کرتا ہے تو کیا ثواب کی نیت رکھتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہے۔ ثواب کی نیت تو رکھی ہی نہیں جاتی ہے۔ یہ تو بس دنیا کا ایک ذریعہ سمجھ کر کے ٹیکنالوجی کے حساب سے لوگ اسے اپناتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت شرعاً نہیں ہے۔ تو بدعت کے تعلق سے یہ ایک ضروری بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ بدعت اس وقت ہوگی جب آدمی دین میں کوئی نیا کام ثواب کی نیت سے کرنا شروع کرتا ہے تو اس وقت بدعت کہلائے گی۔ اس کے اپوزٹ اگر کوئی آدمی دنیا کا کوئی کام کرتا ہے، اسے ثواب کی نیت ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا وہ کام ہو یا کھانا پینا ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ غلط نہیں ہے، شریعت کے حساب سے حلال و حرام کی تمیز رکھی گئی ہے، تو پھر بدعت نہیں ہوگی۔ جیسے اسی طرح ایک مثال کیا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں کھانے پینے میں جو چیزیں استعمال کرتے تھے، رہن سہن میں جو کپڑے یا جو گھر بناتے تھے یا گھروں کے اندر فرنیچر ہو، لکڑی ہو، جیسا استعمال کرتے تھے، اگر ٹیکنالوجی کے بڑھنے کی وجہ سے گھروں کے اندر ایک نئی جدت آئے، فرنیچر وغیرہ لائے جائیں، کرسیاں، ڈائننگ ٹیبل، ایسی جو نئی چیزیں رہن سہن میں ہو، یا کھانے پینے میں آدمی کچھ نئی چیزوں کو کھاتا ہے، کچھ الگ بناتا ہے، تو وہ بدعتوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صوفے پہ بیٹھنا بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کبھی صوفے پہ بیٹھے ہی نہیں، تو اب کیا کہیں گے؟ تو یہ بدعت میں نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کوئی آدمی صوفے پہ بیٹھنا عبادت سمجھتا ہے؟ نہیں، اسے تو آدمی عبادت نہیں سمجھتا ہے، وہ تو دنیا کے حساب سے آدمی ایک سہولت ہے، وہ سہولت کو استعمال کرتا ہے۔ تو ہم کو سمجھنا کیا ہے کہ بدعت اسی وقت ہوگی جب آدمی دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے کوئی نیا کام کرتا ہے، تو اس وقت وہ کام بدعت کہلائے گا۔ ہم بہت سارے ایسے نادان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بدعتوں کے بارے میں غلط سلط باتیں لوگوں کو پھیلائے ہیں۔ جیسے اگر آپ بہت سارے بدعتی لوگ ایسے ہیں جو بدعتیں کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کو جا کے کہیں گے کہ فاتحہ ہے، 10واں 20واں 40واں ہے برسے، ایسے جو نئے قسم کی بدعتیں ایجاد کرے ہیں، اگر آپ ان کو جا کے بولیں گے کہ یہ بدعتیں ہیں، تو وہ الٹا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بدعتیں تو یہ کرتے ہیں۔ یہ جو عالم صاحب فلیٹ میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی فلیٹ میں کب گئے؟ تو فلیٹ میں جانا بھی بدعت ہے۔ لوگ ایسا عوام کو، پبلک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ دین کے باتوں کو، دین کے اندر جو نئے کام ایجاد کیے گئے، اس کو دنیا سے جوڑتے ہیں، دنیا داری سے جوڑتے ہیں۔ تو بھائی، دنیا کی نئی ایجادات کو استعمال کرنا بدعت ہرگز بھی نہیں کہلاتا۔ کوئی بھی آدمی یہ دنیا کے کاموں کو جو ہے دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں یہی ایک ضروری بات تھی جسے سمجھنے میں عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، فرق نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو فرق کرنا چاہیے کہ بدعت اسی وقت ہوگی جب آدمی دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو وہ بدعت ہے۔ باقی دنیا کے حساب سے آدمی کوئی سہولت، کوئی آدمی ترقی کے لحاظ سے کوئی نئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اپناتا ہے، تو بدعت میں نہیں کہلائے گی۔ اس کے بعد بدعت کے تعلق سے جو ایک دوسری ضروری بات ہم کو یاد رکھنا ہے،
وہ یہ ہے بدعتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو باتیں بدعتوں کو رکانے کے لیے بیان کیا ہے وہ تمام ہی بدعتیں ہیں. اس کے اندر بدعتیں جو لوگ الگ الگ اپنی اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں وہ ساری چیزیں بدعت میں آئیں گی. مثال کے طور پر بدعتیں کیا ہیں؟ کبھی کبھار ایک ایسی بدعت لائی جاتی ہے جس کا تصور لوگوں میں ہے ہی نہیں ہے. اسے آسانی سے سمجھیے. ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ کیا؟ یعنی پہلی بات یعنی بدعتیں لوگوں کے اندر کیسے کیسے پھیلتی ہیں، لوگ کس کس طریقے سے کہاں کہاں بدعتیں کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ 3 حصوں میں باتوں کو الگ کیجئے. اس میں پہلی بات کیا ہے؟ بعض بدعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ پوری نئے سرے سے کوئی کام شروع کرنا جس کی اصل اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ہونا، کہیں بھی نئے سرے سے کوئی کام ایجاد کرنا. جیسے عید میلاد النبی ہے، یہ پوری عید ایک بدعت ہے جس کی اصل نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہے نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہے. تو یہاں ایک پورا نیا کام دین میں شروع کیا گیا اور یہ سمجھ کر کے شروع کیا گیا کہ آج نبی کی پیدائش کا دن ہے، نبی کے پیدائش کے دن ہم کو عید کرنا ہے، خوشیاں منانا، جو کچھ کرتے ہیں لوگ، تو یہ بدعت میں آئے گا. تو یہ ایک نئی بدعت ہے. یہ ایک بات ہے. دوسرا حصہ، دوسری بات کیا ہے؟ بعض مرتبہ لوگ پوری نئی بدعت کو نہیں نکال لیتے بلکہ ایک نیک کام کے ساتھ بدعت کو جوڑتے ہیں. کیسے؟ نیک کام کے ساتھ بدعت کو جوڑنا. کام صحیح ہوگا لیکن لوگ اس کے ساتھ بدعت کو جوڑیں گے. جیسے مثال کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں نیت اللہ کے نبی نے دل سے بتائی ہے، کوئی بھی نیت، لیکن لوگ نیت کے لیے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں روزہ رکھنے کے بارے میں، کچھ دعائیں، کچھ اذکار، نویت ان اصوم غدن. یہ جو اذکار، جو دعائیں ہیں، یہ ایک عبادت سے جڑ کے ہے، لیکن وہ جو ایڈ کیا گیا ہے وہ ایک نئی چیز ہے، ایک نئی دعا ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے فرض نمازوں میں لوگ جو نیت کرتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے، تو یہ بھی ایک نماز کی جو نیت زبان سے ادا کی جاتی ہے، پڑھتا ہوں 4 رکعت واسطے اللہ، ایسی جو نیت لوگ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بدعت ہے. لیکن کیسی بدعت؟ اسے ایک عبادت سے جوڑا گیا. جو عبادت صحیح ہے، تو نماز صحیح ہے، لیکن نماز کے ساتھ ایک ایسے کام کو جوڑا گیا ہے جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے. نماز ختم ہوتی ہے، دعا کرنا اجتماعی طور پر سب ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. اگر لوگ کرتے ہیں تو یہ ایک نیا کام ہے جسے ثواب کی نیت سے نماز کے بعد کرنا لوگ ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے. تو ایسی بہت ساری بدعتیں ہیں، ایک دو نہیں، بہت ساری بدعتیں ہیں جسے لوگ ایجاد کر لیے ہیں. تو یہ دوسرے حصے میں آپ کو بات کیا یاد رکھنا ہے کہ ایک دین کی ایک صحیح عبادت کے ساتھ ایک نئے کام کو لگانا، ایک نئے کام کو جوڑ دینا، تو یہ بھی بدعت میں شمار ہوگا. جیسے یہ ساری چیزیں. تیسرا حصہ، تیسری بات کیا ہے؟ کوئی کام یا کوئی عبادت صحیح ہوگی لیکن اس کو ایک خاص دن میں کرنا، یہ بدعت کہلائے گا. جیسے مثال کے طور پہ روزہ رکھنا. روزہ رکھنا ایک عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے گا، چاہے وہ فرض روزہ ہو، نفل روزہ ہو. اس کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی روزے کو جوڑتا ہے کس سے؟ خاص دن سے. خاص دن کا مطلب ہے شب برات. آدمی رات کو جاگنا ہے، صبح کو روزہ رکھا ہے، تو روزہ رکھتا ہے آدمی. اب اگر کوئی کہے، جیسے آپ کہیں گے ان کو جا کر کہ روزہ رکھنا، یہ دن روزہ نہیں رکھنا ہے، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ روزہ رکھنا کیا غلط ہے؟ ہم تو روزہ ہی رکھتے ہیں، ہم اللہ کے واسطے روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے میں غلط کیا ہے؟
تو غلط یہ ہے کہ جو عبادت ثابت ہے روزہ، اسے ایک خاص دن سے جوڑنا یہی بدعت ہے، یہی نیا کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، یہ تو ایک مثال شب برات کی ہوئی، دوسری مثال کیا ہے؟ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جسے پڑھنے پر آدمی کو ثواب ملے گا، نماز میں بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایک قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جس کے پڑھنے پر ثواب اور نیکیاں ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اس سورے کو کسی خاص کام سے جوڑ دیا، پکوان کیا، پھر فاتحہ پڑھا، تو وہ ایک نئی بدعت کہلائے گی۔ کیوں بدعت ہے بھائی؟ اب تو لوگ یہی بولتے ہیں، اگر آپ جا کے کہیں گے کہ فاتحہ خوانی نہیں کرنا ہے تو لوگ آپ کو کیا بولتے ہیں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں، ہم تو قرآن کا سورہ ہی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن کا سورہ ہی پڑھتے ہیں، ہم تو غلط کیا بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو غلط یہ ہے کہ جو عبادت، جو نیکی ہے، اسے کسی خاص کام سے جوڑنا، خاص ٹائم سے جوڑنا، یہی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کیا ایسا سکھائے کہ کوئی پکوان ہوا، کوئی دعوت ہوا تو اس کے کھانے پہ ایسا پڑھ کے پھونکنا ہے، فاتحہ خوانی کرنا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اسے خاص کرتا ہے، جوڑتا ہے، تو وہ ایک بدعت کہلائے گی۔ اسی طریقے سے دعا، جو ہم دعا کرتے ہیں، دعا جو ہے ایک عبادت ہے، اور کیسی عبادت ہے کہ اس عبادت پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی یہی دعا میت کے حق میں، جو لوگ انتقال ہوئے ہیں ان کے حق میں دعا کرنا چاہتا ہے، تو اسلام آپ کو اجازت دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح ایمان و عقیدے پہ مرتا ہے تو آپ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو دعا ایک عبادت ہے، وہ عبادت والی دعا آدمی کہیں سے بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے۔ غلط کب ہوگا؟ جب آدمی اس کو خاص وقت سے جوڑ دے۔ جیسے مثال کے طور پہ 3 دن کو لوگ قبرستان جاتے ہیں، مردوں کو دفنانے کے بعد جو ہے 3 دن کے بعد قبرستان جاتے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں جاتے ہیں، نہیں جانا، تو وہ آپ کو کیا بولیں گے کہ نہیں، ہم تو دعا کرنے کے لیے ہی جا رہے ہیں، ہم جا کے کیا غلط کر رہے ہیں؟ تو غلط یہ ہے کہ آپ دعا جو ایک عبادت ہے اسے 3 دنوں سے کیوں جوڑے کہ 3 دن میں ہی جانا ہے، تو وہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات یعنی میت کے نام پہ کھانا کھلانا۔ دیکھیے، کوئی بھی آدمی کسی بھی مرحوم یعنی مرے ہوئے آدمی کے نام پہ کھانا کھلانا چاہے، کھانا کھلا سکتا ہے، کھانا کھلانے کی اجازت ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا غریب و مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو بالکل یہ کام جائز ہے۔ تو غلط کب ہے؟ غلط اس وقت ہے جب آدمی یہ کھانے پلانے کو خاص دنوں سے جوڑتا ہے، 10 دن سے، 10ویں دن، 40ویں دن، 1 سال کے بعد۔ اب پھر اسے ایک رواج کا نام دیے، برسی، 40واں، 10واں، یہاں سے 10ویں سے شروع ہوتا ہے، 10واں، 20واں، 40واں برسی۔ تو یہ غلط کیوں ہے؟ غلط کیوں ہے؟ اگر غلط کس بیس پہ غلط بولتے ہیں تو غلط اسی بیس پہ ہے کہ ایک عبادت کو خاص دنوں سے جوڑنا ہی غلط ہے۔ آپ کوئی بھی کام جو عبادت سمجھ کے آپ کر رہے ہیں، آپ کو چھوٹ ہے، آپ وہ کام کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن بدعت اس وقت ہوگا جب آدمی اس کو کسی خاص دن سے جوڑ کے کرے گا۔ جیسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی خاص کر کے ہفتے کے دن روزہ رکھے تو آپ اسے کیا بولیں گے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن خاص کر کے روزہ رکھنے سے منع کیے، بولے کہ یہ پہچان ہے
یہودیوں کی. یہودی جو ہے ہفتے کے دن کو عبادت کا دن سمجھتے تھے. تو جو کام یا جو عبادت کا طریقہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، تو غیر مذہب والوں میں عبادت کا جو طریقہ وہ عبادت سمجھ کے جو کام کرتے ہیں وہ کام تم ویسے ہی اسی دن کرنا غلط ہے. اب اگر کوئی مسلمان بولے کہ میں ہفتے کے دن روزہ ہی رکھتا ہوں، روزہ رکھے تو کیا غلط ہے، تو آپ کیا بولیں گے اسے؟ بولیں گے کیا ہمارے مسلمان ہیں ہی ایسے کہ مسلمان کیا سمجھتا ہے ہم تو نیکی کا کام ہی کرتے ہیں، تو نیکی کا کام کرنا غلط کیا ہے؟ تو نیکی کا کام کرنا اس وقت غلط ہے جب آدمی اس کام کو ایسے وقت میں انجام دیتا ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام اس کو اس وقت نہیں بتایا ہے. تو جو کام جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے ہیں تو اس وقت اگر آپ کریں تو وہی بدعت ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے وقت ہونے کے بعد. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ وہی 4 رکعت میں یہ 12-1 بجے میں ہوٹل رکھنے والا ہوں، اس وقت میرا دھندا زوروں پہ رہتا ہے، میں وہ نماز 10 بجے پڑھ کے شروع کرتا ہوں، تو کیا صحیح ہوگا؟ ہرگز صحیح نہیں ہوگا. کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ کہ اس نے ایک جو عبادت جو دین کے اندر ثابت ہے اس عبادت کو اس وقت کیا ہے جس وقت شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تفصیلات ہیں. ہم کو سمجھنا کیا ہے؟ اس میں 3 باتیں جو ہم نے بیان کی ہے خلاصے میں. بدعتیں دنیا کے اندر جو رائج ہوئی وہ 3 حصوں میں ہے. ایک حصہ وہ بدعت جسے لوگ نئے سرے سے دنیا کے اندر وجود میں لائے جو پہلے نہیں تھی، جیسے میلاد النبی ہے. دوسرا حصہ وہ بدعتیں جو آدمی ایک نئی عبادت کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، جیسے روزے، نمازوں کے شروع میں نیت کرنا زبان سے یا نمازوں کے ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا کرنا، یہ بدعتیں. تیسرا حصہ ایسے کام جو دین کے اندر ثابت ہے لیکن اگر کوئی آدمی خاص کر کے جوڑ دیا کسی جگہ سے یا پھر کسی مقام سے، کسی دن سے، تو بدعتیں کہلائے گی. جیسے روزہ ایک نیکی کا کام ہے، اگر کوئی آدمی اسے خاص دن سے جوڑ دیا، شب برات سے جوڑ دیا، بدعت کہلائے گی. کھلانا پلانا مردوں کے نام پہ ایک جائز کام ہے، آپ کھلا پلا سکتے ہیں، لیکن اگر یہی کھلانا پلانا آدمی 10واں 20واں برسی سے جوڑ دیا تو بدعت کہلائے گی. کیوں؟ کہ آپ نے دنوں کو خاص کیا ہے، اس لیے بدعت کہلائے گی. دعا ایک عبادت ہے، اگر آپ اس کو خاص کر کے جوڑتے ہیں تیسرے دن زیارت سے تو بدعت کہلائے گی. سورہ فاتحہ پڑھنا ایک عبادت کا کام ہے، اگر آپ اسی عبادت کے کام کو کھانوں پہ پڑھ کے فاتحہ خوانی کا نام دیتے ہیں بدعت کہلائے گی، اس لیے کہ آپ نے ایک خاص سورے کو خاص کام سے جوڑ دیا ہے. تو ایسا یہ بدعتوں کی بہت ساری صورتیں، شکلیں ہیں جو دنیا کے اندر پھیلی ہیں. لوگ اسے اپنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ ثواب ہے. تو ثواب سمجھ کے یہ جو بھی بدعتیں کی جاتی ہیں یہ ساری بدعتیں گمراہی ہے. کیسی گمراہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی روایت میں، خصوصاً صحیح مسلم کی حدیث نمبر 860 میں بدعتوں کے بارے میں عام فیصلہ کر دیا ہے. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے. تو دین میں آدمی جو بھی نیا کام ایجاد کرتا ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دین کو ہم تک جیسے پہنچایا ہے اس دین پر ہم ویسا ہی عمل کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اپنی طرف سے کوئی بھی نیا کام جسے آپ دین سمجھ کے کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سنت سے ہٹ کے ہے، دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ بدعت ہے، چاہے آپ کی نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اگر آپ ایک نیا کام دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں
تو وہ بدعت کہلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں یہی فیصلہ کیا ہے، اس کے اندر کہیں بھی فرق نہیں ہے، انسان کس نیت سے کرتا ہے، اچھی نیت سے کرتا ہے، بری نیت سے کرتا ہے، وہ آدمی جو ہے اس کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا نیت ہے نہیں ہے، وہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے نبی کے زمانے میں دین سمجھ کر کے کیا گیا ہے یا نہیں ہے، وہی بات ہے۔ اگر دین سمجھ کے نہیں کیا گیا ہے، اگر وہ کام دنیا کے حساب سے کیا گیا ہے تو بدعت نہیں ہوگا۔ تو اسی ڈیفینیشن کو ہم نے شروع میں بیان کیا کہ جو کام لوگ دنیا میں دنیا کے حساب سے کرتے ہیں تو بدعت نہیں کہلائے گی، ہرگز بھی بدعت نہیں کہلائے گی۔ اب اگر کوئی آدمی روزانہ اچھا پکوان کرتا ہے، سمجھے کہ روزانہ کوئی آدمی بریانی کھاتا ہے، آپ اسے جا کے بولے روزانہ بریانی کھانا بدعت ہے، اللہ کے نبی روز بریانی کھائے نہیں، تو آپ کیا بولیں گے کہ یہ آدمی جو کھا رہا ہے وہ دین سمجھ کے کھا رہا ہے کہ بریانی کھاؤں گا تو مجھے روزے کا ثواب ملے گا، حج کا ثواب ملے گا، نہیں، وہ تو دنیا کے حساب سے کھا رہا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ہاں اتنی بات ضروری ہے کہ حلال و حرام کا فرق آپ کو رکھنا ہے، حلال و حرام کا فرق رکھتے ہوئے آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ کھانا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ پینا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر حرام نہیں ہے تو وہ کام جائز ہے تو آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تھمس اپ پینا اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اللہ قرآن حدیث سے، لوگ ایسے سوالات بھی کرتے ہیں کہ کوئی آپ پی رہے ہیں تو آپ حرام کر رہے ہیں، بدعت، یہ آپ کوکا کولا پی رہے ہیں تو بدعت ہے، تو بھائی کوئی آدمی دین سمجھ کے تھوڑی پیتا ہے۔ تو لوگ اتنی بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ آدمی یہ کام ثواب سمجھ کے کر رہا ہے یا پھر بس دنیا کے حساب سے کھانا ہے یا پینا ہے جو کہ حلال ہے اس کے لیے کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ثواب سمجھ، مسئلہ کیا ہے، اصل بگاڑ اسی میں ہے۔ ایک چیز آپ کو اصل یاد رکھنا ہے، دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے کرنا ہی بدعت ہے۔ کوئی آدمی دنیا کے حساب سے کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے اندر ثواب کی نیت نہیں ہے تو وہ کام بدعت میں نہیں آئے گا، ہرگز بھی نہیں آئے گا۔ تو بدعتوں کے تعلق سے یہ چند ضروری باتیں ہیں جو ہم کو یاد رکھنا ہے، اور بھی بدعتوں کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں ہیں۔ بدعتوں کے ظہور کے اسباب، بدعتوں میں کیا کوئی فرق ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، یعنی اچھی بدعت یا بری بدعت، ایسی کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ ساری باتوں پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ آج تک ہم نے ابھی جو سمجھا ہے وہ بدعت کی تعریف کے بارے میں ہے، بدعتیں کس کس طریقے کی ہوتی ہیں ان کو سمجھا ہے، اور بدعتیں آدمی دنیا دین سمجھ کے کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے یا نہیں ہے، یہ چند فرق تھے جسے ہم ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بدعتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، دین کے اندر نئے کام، نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے اللہ تعالی ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بدعتیں پھیلائی گئی ہیں ان بدعتوں کو روکنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں ٹاپک کے ریلیٹڈ۔ جی جوڑے نکاح کی دعوت بدعت میں آتی یا نہیں؟ ہم نے وہی کہا کہ ثواب کی نیت سے، اگر کوئی آدمی جوڑے کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، جوڑے کی دعوت، نکاح کی دعوت، تو وہ غلط ہے۔ ایک تو دین ثواب سمجھ کے کرنا، دوسرا ہے رسم و رواج، اصل چیز ہے یہ جو مسئلے آپ پوچھ رہے جوڑے وغیرہ ہے، تو یہ اس میں خرابی کیا ہے، رسم و رواجوں کی ہے۔ لوگ اسے چند خاص رسم و رواج سے جوڑ کے رکھے ہیں تو اس وجہ سے غلط ہے۔ نکاح کی عبادت کا صحیح، نکاح کی دعوت کا صحیح تصور کیا ہے کہ لڑکی والے اگر گھر نکاح ہوتا ہے تو لڑکے والے ان کے پاس اگر مہمان ہیں، کسی دوسری جگہ سے آئے ہیں، یا ان کے لیے
انتظام کیا جانا ہے تو مختصر سا انتظام کیا گیا تو الگ بات ہے. آج کل وہ بھی ایک وہی فیشن بن گیا ہے. تو ہم تو جمعہ میں ہی بولے آپ کو کہ جتنے چیزیں آ رہی ہیں پھیل رہی ہیں نکاح میں دعوتوں میں، تو اس پہ جس حساب سے جتنا کم کر سکتے ہیں، جتنا سادگی سے کر سکتے ہیں، جتنا سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں، جتنی بنا ریاکاری کے دکھاوے کے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. تو اس کو کم بھی کرنا چاہیے، اس کو جو حساب میں اپنانا ہے وہ حساب میں ہی اپنانا چاہیے. ایک الگ طریقے پہ وہی لوگ رسم و رواج کو زیادہ زور دے دیے ہیں، وہاں دین کی کوئی نہیں سنتا، کسی کی نہیں سنتا ہے. جی کیا بولے؟ چاند دکھا سو 16ویں دن کو روزہ رکھنا، تو وہی ہم بولے کہ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے. تو وہ عبادت کو کسی خاص دن سے جوڑنے کے لیے دلیل ہونا، دلیل ہے تو ٹھیک ہے. تو دلیل کس کی ہے؟ چاند کی 13، 14، 15 کو دلیل ہے. ہر مہینے کی 3 تاریخ 3 روزے، چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 15 تاریخ، چاند کی 16 تاریخ، 13، 14، 15، 13، 14، 15. یہ 3 تاریخیں ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو رکھنا ہے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو. اس سے ہٹ کے کوئی آدمی رکھتا ہے تو وہ وہی بدعت ہے. تو 16 کو ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خاص کر کے تو وہی روزے کو خاص دن سے جوڑنے کے لیے دلیل ہونا ہے، خاص دن سے جوڑنے کے لیے دلیل ہونا. جمعرات سے اگر آپ جوڑتے ہیں، جمعرات کے لیے دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، پیر کا جمعرات کا، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں پیر کا جمعرات کا. اگر آپ صرف جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں تو غلط ہے. کیوں؟ خاص کر کے جمعہ کے دن ہی اللہ کے نبی روزہ نہیں رکھے ہیں. ٹھیک، ہاں وہ تو گناہ سنت کے خلاف ورزی ہے. آخری وقت میں نماز پڑھنا پر منٹ ہمیشہ، تو سنت کی خلاف ورزی، کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے جو اوقات بتائے ہیں، اول وقت بھی آخری وقت بھی، تو اللہ کے نبی دونوں کا وقت اس لیے بتایا کہ اگر کسی کو اول وقت میں کبھی نہیں ملی نماز تو وہ آخری وقت تک پڑھ سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہمیشہ آخری وقت ہی پڑھے. آدمی جان بوجھ کر ہمیشہ آخری وقت ہی نماز پڑھتا ہے تو پھر سنت کی خلاف ورزی کا گنہگار بنے گا. بدعت اللہ کے نبی کے زمانے سے ہی شروع ہوگی. ہاں، یعنی لوگ وہی ہم کہنا کہ اچھی نیت سے زر کامہ اپنے آپ میں شروع کر دینا. تو اچھی نیت سے ویسے زر کام، جیسے مشہور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو جو ہے 3 صحابہ کرام آتے ہیں، اللہ کے نبی کی عبادت پوچھتے ہیں. تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جنتی ہیں، یہ معلوم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی اتنا عبادت کر رہے ہیں، تو ہم کیسے رہیں گے؟ تو تینوں میں سے ایک آدمی قسم کھا لیا، میں رات میں کبھی سوتا ہی نہیں، پوری رات نماز ہی پڑھوں گا، سوؤں گا ہی نہیں. دوسرا آدمی جو ہے قسم کھا لیتا ہے کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، زندگی بھر ایسے ہی رہوں گا. تو ایسا 3 لوگ قسمیں کھا لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے جب واپس وہ چلے گئے، پھر اللہ کے نبی آئے. حضرت عائشہ پورا ماجرا سنے اللہ کے نبی کو. تو اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دیے، تو اس میں اللہ کے نبی بولے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کر رہے ہیں. تو وہاں اللہ کے نبی سمجھائے کہ میں ایک نبی ہوں، میں اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن میں اپنے جسم کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہوں، اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہوں. یعنی مطلب یہ تھا میں رات میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور تہجد بھی پڑھتا ہوں. میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بیوی کو اس کا حق بھی دیتا ہوں، اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں پوری رات سوتا ہی نہیں عبادت کروں گا تو وہی غلط ہے.
تو غلط ہے. آپ یہ جو بدعت کرنے والے ہیں بدعتیوں کو بولیں تو برس پڑتے ہیں کہ کیا غلط کر رہے ہیں, پورے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, فاتحات تو پڑھ رہے ہیں, تسبیح تو گن رہے ہیں, بلکہ تو وہی ہے نا غلط ہے. تو آپ بتاؤ صحابہ کرام, دیکھیے صحابہ کرام بدعت بول کے کرنا چاہ رہے تھے نہیں, ان کی نیت اچھی تھی. کیا نیت تھی؟ عبادت زیادہ کرنا. اللہ کے نبی جب وہ لیول کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم ابھی زیادہ عبادت کرنا. یہ نیت تھی کہ رات بھر جاگنا, سونا ہی نہیں. نیت اچھی ہے کہ غلط ہے؟ نیت اچھی ہے, اللہ کے نبی چھوڑ دیے. تو سوال یہ نہیں ہے لوگ کیسی نہیں, ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. جب آپ لوگوں کو یہ بولتے فاتحہ نہیں پڑھنا, فاتحہ خانے نہیں کرنا, تو لوگ کیا بولتے, ہمیں کیا غلط کرتی ہیں مولانا, ہمیں کیا تو گانے گاتے ہیں, کیا بولتے ہیں. تو ہم یہی بول رہے ہیں کہ فاتحہ ایک قرآن کا سورہ ہے, اس کو کھانے پہ پڑھ کے پھونکنا کیا یہ نبی سکھائے؟ نہیں ہے. تو وہ آپ کی نیت کیسی ہے کیا نہیں, وہ اللہ نہیں پوچھیں گے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام خود غلط ہے. تو صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے گھر میں آ کے ایسی نیتیں رکھے, ایسی ارمان تھی, تو وہ انہوں دین میں بدعت لانا بول کے نہیں کرے تھے, بس ان کو اچھا لگا تھا. لیکن اللہ کے نبی اس کو بھی روکے. کتنے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں, وہی سادھو پن, شادیاں نہیں کرنا, عورتوں سے الگ ہونا, الگ ہی رہنا ہے. کیوں نہیں؟ اللہ کو راضی کرنا, اللہ کی بات میں ڈوب جانا, شادیاں کرنا نہیں ہے, عورتوں کی محبت, بیوی کی محبت میں نہیں پڑنا بولتے ہیں. پھر یہ سنت نہیں ہے, یہ وہی ایک نئی رہبانیت ہے, وہی صوفیزم ہے, صوفیوں کا طریقہ ہے جو دین سے سراسر ہٹ کے ہے. اللہ کے نبی بولے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں, میں بیویوں کو بھی وقت بھی دیتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں. تو اب اگر صحابہ کرام جو نیت رکھے تھے تو وہی کہنا ہے کہ آدمی نیت نہیں دیکھنا ہے آپ کو. آپ جہاں جہاں دیکھو دین میں جو بدعتیں لائی گئی ہیں وہ ساری بدعتیں ایسی ہیں. گھروں کے اندر بہت ساری گلیوں میں عورتیں ایک جگہ بیٹھ کے وہ خل پڑھتے ہیں, 1000 مرتبہ, لاکھ مرتبہ گن کے وہ کیا کہ دانے چاول کے اس کے پڑھتے ہیں. اب جا کے بولیں کہ نہیں کرنا ہے تو بولتے ہیں ہم ذکر ہی تو کر رہے ہیں, ہم کیا غلط کر رہے ہیں. تو آپ ذکر کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, وہ اصل چیز کیا ہے آپ کو اللہ کے نبی کیا دین سمجھ کر کے یہ کام بتایا یا نہیں ہے. آپ کی نیت اچھی ہے یا بری ہے وہ سوال نہیں ہے. تو ایسے کچھ نئے کام, یعنی نئے کام اچھی نیت سے شروع کیے گئے بہت ساری چیزیں. ہاں البتہ دین کو بگاڑنے کے لیے نئے منمانی طریقے جو لائے گئے وہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہے. خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے زیادہ زور پکڑا, اور پھر بدعتیں جان بوجھ کر کے دین کی اصلیت کو بگاڑنے کے لیے یہ جو خلفاء کے آخری ادوار ہیں وہاں سے اصلیت سے شروع کیے گئے. ٹھیک جی. تو وہ وہی غلط ہے. عورتوں کو دین سکھانے کے لیے جماعتوں میں بھیجتے ہیں, تو وہ پوچھ رہے ہیں آپ. ہاں, تو عورتوں کو مسجد میں جانا فتنہ بولتے ہیں, تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ بھیجنا کیسے عبادت بن جائے گا؟ ہرگز نہیں بنے گا. تو انہوں دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, تو اس لیے ان کو بھیجا کے سکھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیات کو یا اللہ کے نبی کی خود کی بیویوں کو ہو, یا اللہ کے نبی ایسا بھیج دیے عورتوں کی جماعتوں کو بھیج دیے. تو یہ چند باتیں کیا ہے, ہم کو کیا یعنی مطلب مسلمانوں کے علماء کو سوچنے کی ہے کہ ہم اپنی گھر کی عورتوں کو مسجد کو بھیجنا فتنہ سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں. مسجد کو بھیجنے سے فتنہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, اتنا سب بولتے ہیں. وہی عورت گاؤں کے پار گاؤں دوسرے گاؤں چلی گئی تو پھر وہ فتنہ کیسے نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ خود بھی غلط ہے. تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی طریقہ بتائے. کیا طریقہ؟ دین سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے خود اللہ کے نبی عورتوں کی مجلس میں جایا کرتے تھے, پردے کا انتظام ہوتا تھا. اللہ کے نبی ہفتے میں 1-2 دن متعین کیے تھے, اللہ کے نبی ان کو نصیحت کرنے کے لیے آتے تھے. تو ویسا ہی آپ شروع کرو. اس کے بدلے میں اس طریقے سے, جبکہ بہت ساری دین کی خلاف ورزیاں ہیں اس میں, عورتوں کے ایک جگہ دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے محرم کی خود بھی شرط ہے. تو ہاں محرم کون ہوتے ہیں؟
گو سے جوڑے کیا شیخ؟ اچھا میاں بیوی مل کے رہتے ہیں تو ویسا کیسا ہوتا ہے؟ ویسا کیسا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں ویسا کیسا ہوتا ہے؟ انہوں کا انگی سے انہوں کا انگی سے محرم بولتے کیوں ہیں؟ حضرت تمہیں اللہ کے گھر اللہ کے گھر ہو گیا تمہارا اللہ کے گھر میں 1 گھنٹہ بیان کے لیے آپ نہیں بھیج سکتے تو دوسروں کے گھروں میں سونے کے لیے کیسا بھیجتے ہیں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ عبرت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے. تو آپ جو بولے کہ محرم ہوتے مردبانے ایک جگہ رہتے عورتیں ایک جگہ رہتے تو محرم ساتھ میں کیوں ہیں؟ محرم کو ساتھ میں رکھنا بلکہ اللہ کے نبی کیوں بولے؟ تو یہ چلی آتا ہے کیا ہے؟ تو یہ نہیں غلط ہے. ساتھ میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں تو وہ نہیں ہوگا. تو وہی ہم بول رہے کہ یہ جو ایک نیا سلسلہ چلا ہے ہندوستان کے اندر پاکستان کے اندر یہ سب شیطان کی وہ بہکاوا ہے دین کے نام پر. وہی ثواب کی نیت سے جو عورتوں کو جو ہے اس طریقے سے ملکوں باہر نکالا جس میں دین کی کئی خلاف ورزیاں ہیں. بہرحال ایک خاص مسئلہ ہے خاص مسلک سے جڑا ہوا تو وہ مسلک والوں کو خود اس پہ غور کرنا چاہیے. جو مسلک خود بولتا ہے کہ مسجد میں عورتوں کا جانا فتنہ ہے تو وہی مسلک جو ہے عورتوں کو اتنی کھلی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ یا ملکوں چلے جائیں. اور اس کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں. انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ تو اس وقت ذکر کریں گے. اب تک اتنا یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے جو شرط بتائی رکھی ہے محرم کے تو محرم ساتھ میں ہونا سفر کا مطلب یہ کیا ہے؟ آپ حیدرآباد جاتے ہیں اپنی بیوی کو لے کے ٹھیک ہے تو یہاں سے حیدرآباد کو بس میں گئے اس کے بعد تیرا تو پھر لے میرا میں پھر لے چھوڑتے ہیں. نہیں تو وہی میں آپ کو وہی بول رہا ہوں آپ چھوڑتے ہیں کیا؟ تو دین گھوم میں نہیں سکھا سکتے آپ. تو مسئلہ وہی ہے کہ آپ یہ جو اپنی جانب سے جو نیا بنا لیے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے یہاں سے دلی کو جائیں اور بولیں کہ نہیں میں سفر بھر میں تمہارے ساتھ تھا اب تمہیں تمہارا دیکھ لو میں میرا دیکھ لوں. ویسا نہیں ہوا آپ جماعت میں تمہیں مردبانوں کی جماعت میں تمہیں رہو عورتیں مستوران کے ساتھ میں رہتے تو پھر سفر میں محرم ہونا بلکہ اللہ کے نبی رکھے کیوں؟ شرط حیض کیوں ہے پھر؟ تو سفر ہوا کیا ہے؟ تو بہت خلاف ورزیاں ہیں. اس کے لیے لوگ الگ الگ بہانے الگ الگ طریقے وہ عورتیں ایک ساتھ وہاں ہوتی ہیں. آپ کو اتنی بھی ذات نہیں ہے. عورتیں جو ہے ایک عورت سفر کرنا چاہتی ہے چاہے اس کا سفر دین کے حساب سے مکہ مدینے کا ہی کیوں نہ ہو شرعاً حدیث کے حساب سے بغیر محرم کے وہاں جانا بھی غلط ہے. وہاں جانا بھی غلط ہے. آپ کعبۃ اللہ میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں پھر کام کے لیے 40 دن 50 دن چھوڑ کے تو وہ بھی غلط ہے. تو وہاں کہاں چھوڑ رہے ہیں آپ تو کعبۃ اللہ میں چھوڑ رہے ہیں لیکن اسے چھوڑ کے جانا بھی غلط ہے. تو اتنی اچھی نیت سے اتنی مقدس جگہ چھوڑنا ہی غلط ہے. بولے تو کس کے گھر میں کون کی رہتے بولے تو کیسا چھوڑتے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. ویسا ہرگز نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. بس لوگ اپنی طرف سے چند چیزیں بنا لیے ہیں ایجاد کر لیے ہیں اور اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں امت کو شیطان کے بہکاوے میں لانے کے لیے ہے اور اسی بہانے شیطان جو ہے انسانوں کو مسلمانوں کو بدعتوں سے بالکل قریب کر رہا ہے سنتوں سے اللہ کے نبی کی صحیح زندگی سے بالکل دور کر رہا ہے. بہرحال اسی پر بات ختم کرتے ہیں. آئندہ بھی بدعتوں میں بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دعا پڑھ کے اٹھیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.